الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان صدیقہ کائنات، حبیبہ حبیب رب العالمین، ام المؤمنین، سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات ستودہ صفات سے منسوب ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، امام المتقین، سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر اور نور نظر ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی وجہ سے حضور کے حرم پاک میں آنے کی بدولت آپ ام المؤمنین ہیں، تمام ایمان والوں کی روحانی ماں ہیں۔ آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کی توقیر ہر امتی پر، ہر کلمہ گو پر، ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اقدس رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو ہوا۔ ام المؤمنین کے فضائل اور مناقب کی کثیر تعداد کتب حدیث میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سے ایک دن ارشاد فرمایا، یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ، لفظ عائشہ کو لفظ عائش مخفف کر کے پڑھنا یہ حضور کا آپ کے ساتھ جو تعلق محبت ہے اس کی بنا پر ہے۔ فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں جو آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ فقلت، ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حضور میری طرف سے جبریل کو بھی سلام پیش کریں۔ اور ساتھ حضرت ام المومنین نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، ترا ما لا ارا، اے اللہ کے حبیب، آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام، کہ جس طرح کھانوں میں ثرید تمام کھانوں پر فوقیت رکھتی ہے، اس طرح خواتین کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا منفرد مقام ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استعمال شدہ مسواک مبارک ام المومنین کو بارہا اپنے دہن میں لینا اور آپ کے لعاب مبارک سے برکتیں حاصل کرنا یہ نصیب ہوا۔ ام المؤمنین کی وہ ہستی ہے جن کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ، اپنے دین کا 2/3 حصہ اس شخصیت سے
یعنی سیدہ عائشہ سے تم حاصل کر سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسائل شریعت کے اندر آپ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ ایک ہی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے قرب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مولا، اپنے خالق و مالک سے واصل ہوتے ہیں، اور حجرہ عائشہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آج کے اس زمانے کی تمام خواتین کے لیے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دین متین کا فہم، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے امت تک پہنچانے کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ عقیدت اور اس عقیدت کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔